لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد. اللہ جل جلالہ و من والہ نے اس انسان کو اس دنیا میں بھیج کر یہ جانتے ہوئے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں اس کے دو دشمن بھی ہوں گے، اس کو تنہا نہیں چھوڑا. ایسا دشمن بھی ہوگا جس کو یہ انسان دیکھ نہ سکے اور وہ انسان کو دیکھ سکے گا. ایسا دشمن ہوگا جس کی آہٹ کو، جس کے قریب آنے کو انسان محسوس نہ کر سکے، لیکن وہ دشمن اس کے خون میں سرایت کرے گا. ایسا دشمن جس کو یہ انسان کسی اس طرح سے محسوس نہ کر سکتا ہو کہ وہ یہاں قریب بیٹھا ہے، میرے ساتھ چل رہا ہے، میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، میرے ساتھ میرے کاموں کو دیکھتا رہتا ہے، میری غفلت کو جانتا ہے، لیکن اس کو یہ قدرت دی ہے کہ جب یہ انسان غافل ہوگا تو وہ اس کے دل میں وساوس کو ڈال دے گا. تو یہ جانتے ہوئے کہ ایک انسان جو کمزور ہے اس کو پیدا کر رہے ہیں اور اس کے دو دشمن، ایک شیطان جو اس کو نظر نہیں آتا، دوسرا اس کا نفس جو خود اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے. اس واسطے اللہ جل جلالہ و من والہ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا کہ جو لوگوں کو آ کر یہ یاد دلاتے تھے کہ لوگوں بھول مت جانا تمہارا رب ایک اکیلے اللہ ہے. لوگوں بھول نہ جانا تم کو رزق دینے والا ایک اکیلے تنہا اللہ ہے. لوگوں اس کو بھول نہ جانا کہ تمہاری حفاظت اصل میں اللہ کے حکم سے ہے. اللہ کا حکم ہٹ جائے گا تو تمہاری اس حفاظت کے سامان کام نہیں آئے. لوگوں بھول نہ جانا دنیا بہت لبھانے والی ہے، بھول نہ جانا کہ بہت مختصر ہے اور اس کے بعد ایک عظیم ساعت اور گھڑی آنے والی ہے جس کا نام قیامت ہے. انبیاء علیہ السلام کے ذریعے یاد دلایا کہ وہ قیامت کیسی گھڑی ہوگی کہ ہر انسان اپنی اصلی حالت میں اس رب کے سامنے کھڑا ہوگا، اس سے سوال ہوگا، اس کے پاس کوئی وکیل نہیں ہوگا، اس کے پاس کوئی ایسا مددگار نہیں ہوگا جو اس کے جواب میں مدد کرے. اس کا رب اس سے سوال کرے گا اور اس کو براہ راست اس کا جواب دینا ہے اس عظمت والے رب کی جو پوری کائنات کا خالق، جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، جس سے کوئی چیز ہمیں ہٹا نہیں سکتی، یعنی ہٹانے سے مراد جس کے غضب سے کوئی دوسری چیز ہمیں پناہ نہیں دے سکتی. انبیاء علیہ السلام یہ یاد دلایا کرتے تھے اور ساتھ یہ بھی بتلاتے تھے کہ تمہاری بچت کس طرح ہے. شیطان سے، نفس سے، یہ جو دو دشمنوں کے ساتھ آئے ہو اور ساری کمزوریوں کے ساتھ آئے ہو، اس میں تمہاری بچت کیسے ہوگی. تو بتایا کہ بچت ایسے ہوگی
کہ تمہارے پورے بدن کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر اس کی تم حفاظت کر لو گے، اس کو بنا لو گے، اس کو تگڑا اور طاقتور کر لو گے، تو تمہارا سارا جسم اللہ کے لیے استعمال ہوگا۔ تمہارے جسم سے کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، تمہارے ہاتھ، تمہارے آنکھ، تمہارے کان، تمہارے ناک، تمہارا جو جسم کا عضو ہے وہ اللہ کے حکم کے خلاف استعمال نہیں ہوگا، ایک دل کی حفاظت کر۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمام انبیاء نے، ہمارے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ دل کو خراب کرنے والی چیزیں کیا کیا ہیں۔ قرآن کریم کیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، یہ جو ظاہری گناہ ہیں ان کو بھی چھوڑ دو، یہ اللہ کو ناراض کرتی ہے اور شیطان کو خوش کرتی ہے۔ ظاہری گناہ اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو، یہ بھی اللہ کو ناراض کرتی، یہ بھی شیطان کو خوش کرتی۔ ظاہری گناہ چھوڑنا آسان ہے، آدمی کے اندر اللہ نے حیا کا مادہ رکھا ہے، اس کو زنا کا تصور کرتے ہوئے شرم آتی ہے، لوگ کیا کہیں، بد نظری کا تصور کرتے ہوئے شرم آتی ہے، کسی کو پتہ چل گیا کہ میں نگاہ میں کدھر دیکھ رہا ہوں تو بچ جاتا ہے۔ چوری کرتے ہوئے شرم آتی ہے، ڈاکہ ڈالتے ہوئے شرم آتی ہے، جھوٹ بولتے ہوئے شرم آتی ہے کہ چلو ایک ہی آدمی ہے نا جس جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن یہ جھوٹ کھل گیا تو کیا ہوگا۔ اسی لیے فرمایا وَإِذَا فَأَتَ الْحَيَاءَ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ، تمہاری حیا ختم ہو جائے پھر جو چاہے کرو۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے فضائل نماز میں لکھا ہے، فضائل نماز میں یہ حیا ہے جو انسانوں کو بہت سے گناہوں سے روک لیتی ہے۔ اندر کے گناہ وہ جو دل کے اندر پنپتے ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آتے، اس لیے شیطان کو اس گناہ پر تیار کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس گناہ کا وسوسہ ڈالنا آسان ہو جاتا ہے۔ بعض گناہ مثلا غصہ، اس کا اظہار ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے یہ غصہ والا آدمی ہے۔ بعض گناہ تکبر، وہ ظلم کرنے لگتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ظالم آدمی ہے۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جن کی خبر نہیں ہوتی، اندر ہی اندر پنپ رہے ہوتے۔ ان میں سے ایک گناہ جس پر اللہ نے ہوشیار فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو اجتنبوا، اجتناب کرو، رک جاؤ، بچ جاؤ، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان، بہت زیادہ خیال یہ نہ کیا کرو، بہت زیادہ رائے نہیں بنایا کرو۔ ان بعض الظن، کیوں کہہ رہے ہیں ہم، اللہ کیوں کہہ رہے ہیں، اللہ اس لیے کہہ رہے ہیں ان بعض الظن، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اس پہ صبح ہم گڈاپ والے مجلس میں شاید 50 منٹ یا گھنٹہ پر تفصیل سے بات ہوئی، تو ہم ابھی اس تفصیل میں نہیں جائیں گے، مختصر کریں گے اور اس کے آگے کی کچھ باتیں آپ سے عرض کریں گے۔ اگر کسی کو بھائی ریاض صاحب سے صبح کا بیان حاصل کر لیجئے گا، اس میں تفصیل سے یہ بات کر دی ہے جو گمان کے متعلق۔ ابھی ہم یہ مختصر کر کے ہم وہ بات کریں جو ہم صبح ہم نے نہیں کی، وقت نہیں تھا اتنا۔ ظن کیا ہے، گمان کیا ہے؟ کسی ظاہری نشانی کو، چاہے وہ بول بات کی شکل میں ہو، چاہے کسی عمل کی شکل میں ہو، چاہے کسی اشارے کی شکل میں ہو، کسی ظاہری نشانی کو دیکھ کر کسی کے معاملے میں اپنی رائے قائم کر لیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہیں دھواں آپ نے دیکھا تو آپ فوراً سمجھ گئے کیا آگ ہے، معلوم ہوا وہ تو آگ بھڑک رہی ہے، آپ جلدی سے پہنچے وہاں تو دیکھا کہ دو دکان میں سے ایک دکان میں آگ لگی ہوئی ہے، دونوں دکان والوں کی لڑائی تھی۔ تو پہلی نشانی تو
ٹھیک ہے آگ. یہ دوسری نشانی ہے، اس میں آدمی رائے قائم کر لیتا ہے، یہ اس کا دشمن ہے، اس نے کوئی کھیل کھیل لیا. یہ ہے ان بعض الظن اثم. کسی کے متعلق کوئی بات کا وسوسہ اگر شیطان اندر ڈالنے میں کامیاب ہو جائے تو اس کو فوراً جھٹک دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے. امام بیضاوی رحمۃ اللہ تفسیر بیضاوی میں اس کو لکھا ہے. خیال آیا استغفر اللہ ربی ہوگا، ہمیں سے کیا، ہمارے سے کیا تھا کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ فلاں نے کیا ہوگا. اور ہمارے مولانا نور محمد صاحب رحمہ اللہ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، یہ سمجھایا کرتے تھے کہ اگر اس خیال کو پکڑ لیا، اس خیال کو پکڑ لیا، دل میں بٹھا لیا، تو گویا تم نے اپنے خلاف اللہ کے یہاں ایک مقدمہ کروا دیا. کل قیامت میں تم کو اس کی دلیل دینے پڑے گی کہ تم نے کس وجہ سے اس کے متعلق گمان کیا. ان بعض الظن اثم، بدگمانی اس کے اوپر مقدمہ ہوتا ہے. کل اس رب کے دربار میں اس قاضی، ایسا قاضی جس کو کسی مزید گواہ کی ضرورت نہیں ہے، جو ہر چیز کو خود جانتا ہے، تم نے فلاں آدمی کے متعلق یہ گمان کیا، دلیل دو، اور جو دلیل نہ دے پکڑا جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور اللہ معاف فرمائے، ایسی بیماری ہے چونکہ چپکے سے آتی ہے اور چونکہ اس کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے باہر، تو اس لیے ہم فوراً مبتلا ہو جاتے ہیں. گھر میں رشتہ آیا، بات نہیں بنی، چاہتے تھے کہ بن جائے، نہیں بنی، فلانے نے کیا ہوگا، یہ فلاں رشتہ دار جو ہے نا، اس سے ملتے ہیں، اس سے ملتے جلتے ہیں، انہوں نے گڑبڑ کرا دی ہوگی. خامخواہ کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، فلانے نے نا یہ میرے خلاف کام کیا، اس کی سازش ہے. کسی معمولی سے ملازم کو، سرکاری کا ملازم ہے، دیکھ لیا کہ گاڑی پر جا رہا ہے، ہاں لگتا ہے خوب اوپر کی کمائی ہو رہی ہے. نعوذ باللہ. عام باتیں کر رہا ہوں، یہ جس کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ایسے لاکھوں مقدمات ہم اپنے اوپر قائم کر چکے ہیں. اللہ ہم کو معاف فرمائے. اس پر استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے. جتنے یہ مقدمات ہم نے بدگمانی کے اپنے اوپر قائم کیا، سب کو معاف فرمائے. آمین تو کرو. یہ امام صاحب، ارے امام صاحب ہمارے آئے تھے تو پیدل تھے، تو ہم نے سائیکل خرید لی تھی، تو گاڑی پہ چل رہے. ہاں ہاں خوب خوب کمائی ہو رہی ہے. یا اللہ، آپ کا کچھ نہیں لیا، آپ کے گھر پہ ڈین ڈاکہ ڈالا تھا انہوں نے، آپ کے گھر میں چوری نہیں کی تھی، آپ سے چندہ نہیں مانگا تھا، لیکن اندر شیطان ایک ایسی بات ڈال رہا ہے جس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں، کہیں سے آیا ہوں ان کے پاس. بھائی ہوتا ہے نا ایسا، روز مرہ کام کرانے کے لیے گئے، انہوں نے کہا نہیں بھائی آپ کے سارے کاغذات تو مکمل ہیں، لیکن یہ آپ کا شناختی کارڈ کی کاپی چاہیے. ارے بھائی مجھے تو گھر جانا پڑے گا، وہاں کر دو. ایسے نہیں کر سکتا، میں غلط کام نہیں کرتا ہوں، یہ چاہیے ہمیں. غصے میں باہر نکل گئے. پوچھا کیا ہوا؟ ارے رشوت چاہتا تھا، نہیں دیا، رشوت دے دیتا تو ہو جاتا. سبحان اللہ. روزانہ دن میں پتہ نہیں کتنے مقدمات ہم اپنے اوپر قائم کرتے، اپنے دوستوں سے، ساتھیوں سے، گھر والوں سے. دیکھو نا فلاں ساتھی، یہ بار بار حضرت کے سامنے آتا ہے، حضرت کو دکھا رہا ہے میں بڑی خدمت کرتا ہوں. آپ کو کیا، آپ کو کیا ہو گیا کہ مقدمہ قائم کر گھر میں؟ بہو بیمار ہے، بس بنی پڑی رہتی ہے، کام نہیں کرتی ہے. بیمار تھوڑی ہے، کام نہیں کرنا چاہتی.
شوہر گھر آیا ہے اور تھکا ہوا ہے اور ساس کی طرف نہیں گیا، یعنی ماں کی طرف نہیں گیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا. آج لگتا ہے کہ بیوی نے کان بھرتی ہے میرے وقت. ہر گھر، ہر موقع، ہر جگہ بدگمانی بدگمانی بدگمانی. اللہ اکبر. فرمایا ایاکم والظن، بچو اپنے آپ کو بچاؤ. کس سے؟ برے گمان سے. ان الظن اکذب الحدیث، بدگمانی اکذب سب سے جھوٹی بات ہے. جھوٹے آدمی کے کیا آیا ہے؟ سب سے جھوٹی بات ہے اکذب الحدیث. آپ نے کتنی مرتبہ سنا ہوگا حدیثوں میں آیا مسلمان کا خون مسلمان پر حرام ہے. آپ نے کتنی مرتبہ سنا مسلمان کا مال مسلمان کا جان مال اس کو تحفظ دیا گیا ہے کہ دوسرے مسلمان پر حرام ہے. بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے اور کہتے ہیں کہ مسلمان کا خون یعنی مسلمان کی جان، مسلمان کا مال اور مسلمان سے بدگمانی مسلمان پر حرام ہے. کہاں ملایا؟ وہ گناہ ہے جو ہم کر رہے ہیں، مستقل کر رہے ہیں، اس کو غلط بھی نہیں سمجھ رہے. جبکہ دوستو یہ گناہ ایسا ہے جس کو بدگمانی ہو گئی نا، اب وہ اس بدگمان جس سے بدگمان ہوا ہے اس سے اچھا معاملہ نہیں کرتا، اس سے اس کے ملنے کا انداز بدل جاتا ہے، اس کی محبت تعلق دل سے ختم ہو جاتا ہے. اب پھر اس سے ایک قدم آگے بڑھتا ہے، اس کے عیب تلاش کرتا ہے، پھر اس سے ایک قدم اور آگے بڑھتا ہے، پھر اس کی صحیح غلط باتوں کی غیبت کرتا ہے. صحیح بات کی تو غیبت ہو گئی اور غلط بات کی تو بہتان اور تہمت. ہمارے حضرت مولانا نور صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ مدینہ منورہ کے باہر کی بستی میں ایک عورت کا انتقال ہوا. کئی مرتبہ ہم نے اس واقعے کو یہاں سنایا ہے، اس کی مناسبت سے سنا رہا ہوں دوبارہ. فرمانے لگے کہ جب انتقال ہوا تو چند عورتوں نے اس کو نہلانے کا نظام بنایا. عورتیں نہلا رہی تھیں اس کی میت کو، اتنے میں ایک عورت کا ہاتھ اس میت کی بدن سے چپک گیا. لاکھ کوشش کی اس کو ہٹانے کی، نہیں جدا ہوا. مردوں میں خبر کی گئی، مرد تو نہیں آ سکتے تھے. جب یہ طے ہو گیا کہ نہیں ہٹ سکتا تو جو میت کے قبیلے والے تھے نا، جو نہلانے والی جس کا ہاتھ چپک گیا تھا، اس کے قبیلے والوں نے کہا کہ اب اس کی یہی صورت ہے کہ میت کی کھال وہاں سے اتار دی جائے تاکہ اس کا ہاتھ تو باہر آ. اور میت کے قبیلے والوں نے کہا کہ ہم اپنی میت کی بے حرمتی نہیں کریں گے، اس کا ہاتھ وہاں سے کاٹ دو. بات بڑی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مقدمہ گیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مجھے وہاں لے چلو. وہاں گئے، پردے میں پھر بات کی، کیا ہوا تھا ساری تفصیل پوچھی اور باتیں. پھر امام صاحب نے کہا ایک بات بتاؤ کہ کیا جس وقت تم نہلا رہی تھی تو تم نے کوئی بات بھی کی تھی؟ تو وہ سوچ کر کہنے لگی ہاں، میں نہلا رہی تھی تو مجھے ایک دم سے خیال آیا، تو میں نے اپنے جو ساتھی ساتھ نہلا رہی تھی ان کو میں نے کہا پتہ ہے میں نے اس عورت کو فلاں کے گھر سے نکلتے دیکھا تھا. غلط معنی میں. یہ جو اندر تھی نا بدگمانی، یہ باہر آ گئی، اور چونکہ حقیقت واقعہ کے خلاف تھی کسی بھی کام سے گئی ہوگی. امام صاحب رحمۃ اللہ فرمایا یہ تو تہمت لگائی ہے تو نے، اللہ کبھی کبھی یہ دکھا دیتے تو اس کو تہمت کی سزا دو 80 کوڑے. تو وہی نظام بنایا گیا. کوڑے دینے والی عورت نے کوڑے مارنے شروع کیے. جب 80 کوڑے پورے ہو گئے اس عورت کا ہاتھ الگ ہو گیا. یہ حتمان عمر صاحب رحمۃ اللہ نے سنایا اسی مسئلے. بدگمانی گھر تباہ کر دیے، خاندان تباہ کر دیے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ارے آپ نے سنا اس نے آپ کو کیا کہا؟ کچھ نہیں کہا.
نہیں اس نے फला बात कही, हाँ कही तो मेरे लिए तो नहीं नहीं, असल में इशारा आपकी तरफ था. अब ये शैतान मिनल जिन नहीं, ये शैतान मिनल इंस है. उसको बेचारे को गुमान भी नहीं, न कहने वाले को न सुनने वाले को, ये तीसरा आदमी उसको उकसा रहा है. मैं फिर कह रहा हूँ ये सारी बातें वो हैं जो हमारी रोजमर्रा में हो रही है. इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में दुर्र मंसूर जो तफसीर है उनकी, उसमें ये लिखा है हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हवाले से कि वो रिवायत करती हैं कि जिसने मुसलमान से बदगुमानी की उसने अपने रब से बदगुमानी की. हम बड़े मजे में, कोई मसला ही नहीं, इसलिए बदगुमानी से बचना चाहिए. मुख्तसर सी बातें मैंने अभी अर्ज कर दी इसके मुताल्लिक. सुबह तफसील थी और मैंने कहा जिसको वो करना हो भाई रियाज भाई से, उनके पास रिकॉर्ड हुई भी है, नंबर दे दीजिए, भेज देंगे आपको. अब अर्ज ये करना था कि इससे बचे कैसे, दिल खराब हो रहा है, इससे बचे कैसे. पहली बात तो ये कि कसरत ज़न ना हो, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कसीर इज्तनिबू कसीर मिनज़ ज़न. हर बात में कोई राय कायम करने की जरूरत क्या है. मैंने सुबह भी मिसाल दी थी, किसी का इंतकाल हो गया, वो मुझसे कहने लगे वो क्योंकि ये औरत जिसका इंतकाल हुई तो बहुत बड़ी वो जो रक्स मौसीकी वाली थी और इसने तो फला भी किया, रमजान में इंतकाल हो गया तो ये जन्नत में जाएगी कि जहन्नम में जाएगी. मैंने कहा ना मैं जहन्नम का दारोगा हूँ ना जन्नत का दरबार और पासवान हूँ, मुझसे क्यों पूछ रहे भाई, और तुम्हें क्यों फिक्र पड़ रही है, तुमसे पूछा जाएगा. हर बात में कोई राय कायम करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए फरमाया कि हर बात में हर अपने कसीर मिनज़ ज़न ना हो जाओ. ऐसा ना जो हर बात में कोई राय कायम करो, क्यों कर रहे हो, तुम्हारा क्या मामला है उसके साथ. एक ही हो. दूसरा ये फरमाया है, बड़ों ने फरमाया कि अगर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कौल है, याद आ गया, सोच रहा था किसका, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कौल है, अपने मुसलमान भाई की जुबान से अगर कोई कलमा सुनो तो उसकी उस वक्त तक अच्छी तौजीह करते रहो जब तक कि ये साबित ना हो जाए कि इसकी और कोई तौजीह हो नहीं सकती. फौरन बदगुमान हो जाना, ये कहा था, यूं कहा था. इसलिए कोई काम, कोई कौल, कोई इशारा ऐसा देख लो, उसकी अच्छी तौजीह करो. अच्छी तौजीह ना हो सके तो पूछ लो, अगर ज्यादा तकलीफ है, वरना सीधी सी बात है कि हमें राय काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ लो उससे. हम जब शफाबाद में हम रहते थे, हमारे तो महंगाई सही की 50 साल की उम्र हो गई, तो वहां अब चले गए गाँव में, तो एक नए साथी को यहाँ से तबलीग में तैयार किया. मक्की मस्जिद के जमाने में मरकज था, वहां पहुंचे, रात के कयाम का प्रोग्राम था, तो रात कयाम किया. साथी बड़े खुश थे, नए साथी थे, बहुत खुश थे. सुबह जब मुलाकात हुई, मैंने पूछा रात कैसी रही, कहा बहुत अच्छी, लेकिन चेहरे पर इनक़िबास. मैंने महसूस किया कोई गड़बड़ हो गई है, तो मैंने कहा नाम लेके उनको कि हजरत फला सा, ये बताइए कोई गड़बड़ हो गई, आपके चेहरे पे कुछ वो खुशी वाले तासुरात नहीं है. कहने लगे आप लोग कैसे दीनदार लोग, अल्लाह का रिज़्क़ ज़ाया करते हैं, अल्लाह का रिज़्क़ ज़ाया करते हैं. कहले हाँ, वो जो आपके साथी हैं उन्होंने रात को इतना गोश्त सालन जो फेंका है, ज़ाया क्यों किया है. जब मैं बड़ा परेशान और फौरन उनके पास गया, मैंने कहा भाई क्या आपसे ऐसी हरकत सरजद हो गई. तो उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ, वो सब अपना अपना खाना लाते हैं, मैं भी खाना लाया था अपना, लेकिन मेरा खाना खराब हो गया. तो जब खराब हो गया तो हम तो फेंक नहीं था. मैं उनको फोन पकड़ कर गया, मैंने कहा आप इनसे पूछ लीजिए क्यों फेंका. सड़ा हुआ खाना खा सकते हैं, नहीं नहीं खा सकते, मुझे गलत फहमी हो गई, माफ कीजिएगा माफ कीजिएगा. पूछ लो, अव्वल तो राय कायम करे जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी जरूर पूछ. और ये याद रखो, अगली बात उलमा ने ये फरमाई कि पूछने पर वो जो तौजीह दे उस तौजीह को कबूल करो. हम अपने मामले में कौन है पता है, वकील सफाई.
ہم نے اپنی ساری غلط حرکتوں کے لیے کوئی دلیل تیار ہے، یہ اس وجہ سے، یہ اس وجہ سے، اور دوسرے کے معاملے میں ہم جج ہیں، فوراً فیصلہ صادر کر دیا، نہیں تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ تم نے اس وجہ سے کیا، نہیں اس وجہ سے نہیں کیا، تم نے اس لیے کیا ہوگا، بیچارہ توجہ پیش کرے، قبول کر لو۔ اور اس کے علاوہ لکھا ہے کہ اپنی درستگی کرو، اپنے اعمال کو دیکھو۔ کیوں؟ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، لکھتے ہیں اذا اساء فعل المرء ساءت ظنون، ساعت الظنون، عین کے ساتھ نہیں، حمزہ کے ساتھ، ساعت الظنون، جب کوئی آدمی برے اعمال کرنے لگتا ہے تو وہ سب لوگوں سے بدگمان ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ آپ نے اردو میں سنا ہوگا، یہ عربی سے آیا ہے، المرء یقیس علی نفسی، آدمی دوسروں کو بھی اپنی جیسا سمجھتا ہے۔ برے اعمال ترک کرو، اپنے آپ کو صاف پاک کرو تو وہ سارے اچھے نظر آئیں گے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ بروں کی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ کا سنا ہوگا آپ نے، یہ جو حضرت کے پاس کتاب پڑھی جاتی تھی روح المعانی والے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ صحبت الاشرار تورث سوء الظن بالاخیار، جو بروں کی صحبت ہے نا، بروں کی صحبت یہ لوگوں کو نیکوں سے بدگمانی میں ڈال دیتی، اچھی صحبت اختیار، اپنا آپ کیسے اچھا ہوتا ہے، اللہ والوں کی خدمت میں آ کر ہوتا ہے، اپنے آپ کو اللہ والوں کے سپرد کرو، دل میں وہ کیفیت پیدا ہوگی کہ جس کو کیا کہتے ہیں، صاف دل۔ اور فرمایا اس کی وجہ سے اور کیا ہوگا، اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ لوگوں سے درگزر کی کیفیت پیدا ہوگی۔ درگزر سمجھ گئے نا، اگر کسی سے کوئی بات دیکھ لی، غلطی ہو گئی ہوگی، انسانی تو ہے، تو جو صفائی اپنے معاملے میں کی تھی وہ صفائی اس کے معاملے میں کر لو۔ تو اس واسطے یہ بات کہی جاتی ہے کہ آدمی کوشش کرے، یہ بہت برا گناہ ہے جس گناہ کا کی خبر نہیں ہوتی اور پے در پے مقدمات اپنے اوپر قائم ہوتے رہتے ہیں، اور بات شیطان بڑھاتے بڑھاتے کہاں، غلط رویہ، حسد، غیبت، بہتان، اور پھر قتل قتال تک آ جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور عافیت کے ساتھ تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے، اور اپنی گناہوں کی اصلاح کی فکر عطا فرمائے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔